نئے اہلنامے میں سے مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک پڑھیں گے، یعنی 29 ورس سے لے کر 31 تک۔ اس طرح لکھا ہے، اور وہ فی الفور عبادت خانہ سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے۔ شمعون کی ساس تپ میں پڑی تھی اور انہوں نے فی الفور اس کی خبر اسے دی۔ اس نے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور تب اس پر سے اتر گئی اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کے 12 رسول، ان میں مرکز شامل نہیں تھا، وہ کہ یہ ایک انجیل کا لکھاری ہے، مصنف ہے۔ لیکن جب ہم پطرس کا خط پڑھتے ہیں تو پطرس جو یسوع مسیح کا شاگرد تھا، اس نے مرکز کو اپنا بیٹا کہا، فرزند کہا، جس سے میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مرکز پطرس کا شاگرد تھا، یعنی یسوع کا شاگرد پطرس، اور پھر پطرس کا آگے شاگرد کون تھا؟ مرکز، اور جو اس انجیل کا لکھنے والا ہے۔ اس کو یوحنا مرکز، یعنی 2 نام تھے اس کے، یوحنا مرکز پورا اس کا نام تھا۔ اور جب ہم اعمال کی کتاب کے 12ویں باب کو پڑھتے ہیں تو جو ابتدائی کلیسیا تھی وہ ان کے گھر میں جمع ہوتی تھی، اور یہاں پر ان کے گھر میں سارے مل کر عبادت کرتے تھے، کیونکہ ابتدائی کلیسیا کے پاس تو گرجا گھر نہیں تھے، تو وہ مختلف خاندانوں کے اندر، مختلف گھروں کے اندر جمع ہوتے تھے اور خدا کی عبادت کرتے تھے۔ تو مرکز کی جو فیملی ہے، انہوں نے اپنے گھر کو کھولا ہوا تھا کہ جو شاگرد ہیں، جو رسول ہیں، جو کلیسیا ہے، موسٹ ویلکم، آپ ہمارے گھر میں آئیں اور ہمارے گھر میں عبادت کیا کریں۔ اور یوں لگتا ہے کہ یہ پورا خاندان، پورا گھرانہ خدا سے پیار کرتا تھا، یہ پوری فیملی خدا سے محبت کرتی تھی، اور نہ صرف ان کے دل بلکہ ان کے گھر کے دروازے بھی خدا کے لوگوں کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ آج اس مضمون پر ہم خدا کے مقدس پاک کلام کو سیکھیں گے، وہ ہے مضبوط مسیحی خاندان۔ مضبوط مسیحی خاندان۔ جب ہم بائبل مقدس کو اور خاص طور پر پہلی 3 اناجیل کو دیکھتے ہیں، یعنی متی، مرکز اور لوکا، تو ان تینوں اناجیل کو اناجیل متوافقہ کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ معجزات، وہ واقعات، وہ تعلیمات جو متی کی انجیل میں ہیں، وہ مرکز میں بھی کسی نہ کسی حد تک ہیں، اور پھر وہی لوکا بھی بیان کرتا ہے۔ جبکہ آپ اگر یوحنا کی انجیل کو دیکھیں تو وہ ان تینوں سے بڑے فرق ہے۔ تو یہ جو پہلی 3 اناجیل ہیں، یہ آپس میں ملتی جلتی ہیں، اور یہ جو حوالہ ہم نے خدا کی کلام میں سے پڑھا ہے، یہ متی کی انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، مرکز نے بھی اس کو تحریر کیا، اور لوکا بھی اپنی انجیل جب لکھتا ہے تو وہ اس معجزے کا ذکر کرتا ہے۔ سناپتک اس کو انگلش زبان میں کہا جاتا ہے، اناجیل متوافقہ، کہ یہ ملتی جلتی ہیں، یہ آپس میں سیم ہیں۔ جب ہم مضبوط مسیحی خاندان کی بات کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح سبت کے روز عبادت خانہ میں گیا، جیسے یسوع مسیح کا دستور تھا کہ وہ سبت کے دن یہودی عبادت خانے میں جاتا، عبادت کرتا، اور اکثر سبت کے روز یسوع مسیح کے ساتھ فریسیوں کی بہت زیادہ بحث ہوا کرتی تھی، کسی نہ کسی بات کو لے کر وہ سوالات کرتے رہتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے سبت کے روز ایک بدروش گرفتہ شخص کو آزاد کیا، اس کے بعد جب وہ عبادت خانے سے نکلے
تو وہ کہاں پر گئے؟ پطرس کے گھر میں۔ گھر کس کا ہے؟ پطرس کا، جس کا بھائی اندریاس بھی تھا۔ معجزہ وہاں پر یہ ہوا کہ یسوع مسیح نے وہاں پر ایک عورت کو شفا دی، اور وہ عورت کون تھی؟ پطرس کی ساس۔ گھر کس کا ہے؟ پطرس، اور وہاں پر رہ کون رہی ہے؟ اس کی بات ہم کرنے لگے ہیں مضبوط مسیحی خاندان کی۔ گھر پطرس کا ہے، پطرس کے گھر میں پطرس کی ساس بھی رہ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، بند ہو گیا کہ وہ کہاں پر آ کے رہ رہی تھی؟ اپنے داماد کے گھر میں، اپنے بیٹی اور اپنے داماد کے پاس آ کر رہ رہی تھی۔ مضبوط مسیحی خاندان میں ایک یہ اصول ہے، یا میں یوں کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاندان اچھا مضبوط مسیحی خاندان ہو، تو پھر اپنے تمام رشتوں کو وہ عزت، وہ اہمیت اور وہ قدر دیں جو کہ دینی چاہیے۔ اور یہاں پر بات ہے سسرال اور میکے کی۔ حالانکہ ہمارے کلچر کے مطابق تو پطرس کی ساس کو کہاں پر ہونا چاہیے تھا؟ اپنے بیٹے کے گھر میں، داماد کے گھر تو اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اپنی بیٹی کے گھر تو اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کلچر ہے۔ لیکن جب مسیحی خاندانوں کی بات کرتے ہیں تو مسیحی خاندانوں میں تیرے میرے والی بات نہیں ہوتی۔ مسیحی شوہر کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے باپ کو، اپنی بیوی کی ماں کو، اپنی بیوی کے بہن بھائیوں کو اسی طرح سے عزت دے جس طرح وہ اپنے بہن بھائیوں کو دیتا ہے۔ یہ مسیحی مرد پر لازم ہے۔ اسی طرح مسیحی بیوی پر بھی یہ لازم ہے کہ جتنی عزت وہ اپنی ماں کی کرتی ہے، جتنی عزت وہ اپنے باپ کی کرتی ہے، اتنی ہی عزت اپنے شوہر کے ماں باپ کی بھی کرے۔ جتنا پیار وہ اپنے بہن بھائیوں سے کرتی ہے، اتنا ہی پیار وہ اپنے شوہر کے بہن بھائیوں سے بھی کرے۔ اور پطرس اور اس کا خاندان ایک بہترین اگزامپل ہے بائبل مقدس میں کہ انہوں نے اپنی ساس کو اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ ہم بہت زیادہ ہمارے خاندانوں میں مسائل کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو وہ عزت دینے میں ناکام ہے۔ اسی طرح مرد بھی اپنی بیوی کی فیملی کو یا اس کے بہن بھائیوں کو یا اس کے ماں باپ کو عزت دینے میں ناکام ہے۔ اور یہ چیزیں ہمارے خاندانوں میں جھگڑے اور مسائل اور لڑائیوں کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہو اور میرے بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہو۔ یہ بیوی کا اکثر اعتراض ہوتا ہے، اسی طرح شوہر کے بھی یہی اعتراض ہیں کہ آپ اپنی بہنوں کے ساتھ ٹھیک ہو، میری بہنوں کے ساتھ آپ ٹھیک نہیں ہو۔ آپ اپنے ماں باپ کی تو بہت عزت کرتی ہو، میرے ماں باپ کو تو آپ پوچھتی بھی نہیں ہو۔ تو بہت بڑی ایک مسائل کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو مرد اس بات کو سمجھ رہا ہے اور نہ ہی عورت اس بات کو سمجھ رہی ہے۔ مرد یہ سمجھ رہا ہے کہ جو میری ساس ہے، میرا سسر ہے، میرا سسرال ہے، مجھے ان کو عزت نہیں دینی، مجھے صرف اپنی فیملی کو عزت دینی ہے۔ اور یہی سوچ اگر بیوی کی بھی ہے تو پھر کبھی بھی مضبوط مسیحی خاندان بن نہیں سکتا۔ مضبوط مسیحی خاندان اسی صورت میں بنے گا جب میاں اپنی بیوی کے بہن بھائیوں کو، اس کے ماں باپ کو عزت دے گا۔ اسی طرح بیوی بھی، میں کسی ایک طرف کی بات نہیں کر رہا اور نہ یہ کسی ایک طرف سے چلتا ہے، مسائل تو دونوں طرف سے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ عورت زیادہ قصوروار ہے تو مرد قصوروار نہیں ہے، کسی نہ کسی حد تک دونوں ہی قصوروار ہیں۔ صرف پرابلم یہ ہوتی ہے کہ چونکہ آپ نے نہیں کیا لہٰذا میں بھی نہیں کروں گی، یا مرد یہ سوچتا ہے کہ آپ نہیں کرتی تو لہٰذا میں کیوں کروں۔ اور ہم اس ششو پنج میں ہیں کہ پہلے آپ کریں، پہلے وہ کرے تو پھر میں کروں۔
ہم دوسروں سے یہ توقع کر رہے ہیں، مرد عورت سے توقع کر رہا ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ کی بڑی عزت کرے، خدمت کرے، مجھے کوئی شکوہ شکایت نہ آئے، میری بہن، میرے بھائی، میرے رشتہ دار میرے گھر میں ہیں تو میری بیوی ان کی خدمت کرے، یہ اچھی بات ہے۔ بیوی یہ توقع کر رہی ہے کہ شوہر ایسے ہی کرے، تو توقعات تو ٹھیک ہیں، لیکن اگر ہم صرف دوسرے سے توقع کریں اور خود اس کام کو نہ کریں، خود عزت نہ کریں، خود خیال نہ رکھیں، خود رشتوں کی قدر نہ کریں اور دوسروں سے توقعات کرتے رہیں، تو اس سے معاملات درست نہیں ہوتے۔ مضبوط مسیحی خاندان کے لیے یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پر ہسبینڈ وائف کے لیے، وہ کہ جو شادی شدہ نہیں ہیں وہ بھی اس بات کو سنیں کہ ہر ایک رشتہ جو خدا نے ہمارے ساتھ جوڑا ہوا ہے، جو ان کی قدر ہے، جو ان کی ویلیو ہے، وہ ہمیں دینی چاہیے۔ جو اپنے بڑے ہیں ان کو عزت دینی چاہیے، احترام ان کا کرنا چاہیے۔ اور ایک بہت بڑی پرابلم جو ہمارے خاندانوں میں پائی جاتی ہے، ہم اپنے رشتہ داروں کی برائیاں اپنے بچوں کے سامنے کرتے ہیں۔ یوں ہم اپنے آپ کو تو بڑا نیک اور پارسا ثابت کرتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ اچھے نہیں ہیں، اور جب میاں بیوی آپس میں بات کرتے ہیں تو بچے سن رہے ہوتے ہیں۔ جب بچے سن رہے ہوتے ہیں تو بچے اپنے بڑوں کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو ان کے کانوں نے یہی سنا کہ وہ اچھے نہیں ہیں۔ بچوں کے کانوں میں آواز یہ گئی کہ پھپھو اچھی نہیں ہے، چاچو اچھا نہیں ہے، خالہ اچھی نہیں ہے، فلانا ماموں اچھا نہیں ہے، تو پھر بچے اپنے بڑوں کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی بچوں کے سامنے بڑوں کی، دوسروں کی، اپنے رشتہ داروں کی برائیاں مت کیا کریں، ورنہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچے عزت کرنا بھول جائیں گے، وہ بڑوں کی رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں گے، اور جب وہ دوسروں کی چھوڑیں گے تو وہ صرف دوسروں کی نہیں چھوڑیں گے، وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا بھی چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہم نے ان کو یہ سکھا دیا ہے کہ بڑے اچھے نہیں ہیں، یہ جو بڑے ہیں، جو بزرگ ہیں، ان میں بہت برائیاں ہیں۔ اور یہ تو دور ہی ایسا ہے کہ بچے تو آلریڈی اسی دور میں گزر رہے ہیں، اسی سوچ میں گزر رہے ہیں کہ جو میں ہوں وہ میں ہی ہوں، اور تو کوئی ہے ہی نہیں مجھے کسی کی عزت کرنے کی، مجھے کسی کی فرما برداری کرنے کی، مجھے کسی کو جھک کر سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ میں تو میں ہوں، میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا عزت اور احترام کرنا، اور وہ کہاں سے سیکھیں گے؟ ہمارے عملی نمونے سے۔ جب بچے دیکھیں گے میری ماں میری دادی کے ساتھ کیسے پیش آتی ہے، میری ماں میرے دادا کے ساتھ کیسے پیش آتی ہے، تو بچے وہی کچھ سیکھیں گے، وہی ان کے اندر جائے گا۔ اگر وہ دیکھیں گے میری ماں عزت کر رہی ہے، بچے آپ کے بچے عزت کرنا سیکھ جائیں گے۔ اگر آپ کے بچے اس بات کو دیکھیں گے کہ میرا ابو وہ تو فلاں رشتہ دار کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے، یا فلاں رشتہ دار کو تو وہ عزت سے نام بھی نہیں، بڈھا، مائی، عام روٹین ہے ہمارے گھروں میں، وہ بڈھا آ گیا، مائی آ گئی ہے، تو یاد رکھیں کہ بچے وہی لفظ سیکھیں گے، وہی چیزیں ان کے کانوں میں جائیں گی، اور وہ ان کی سوچ ایسی بنتی جائے گی۔ کیا ہے؟ کسی کا نام عزت سے نہیں لینا، کسی بڑے کی عزت رسپیکٹ نہیں کرنی۔ تو مضبوط مسیح خاندان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے رشتوں کی قدر کریں، جو رشتے، جو تعلق، جو ناطے خدا نے آپ کے ساتھ جوڑے ہیں، رسپیکٹ کرنا سیکھیں۔ میاں اپنی بیوی کی فیملی کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو وہ عزت دے، اور اسی طرح بیوی کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو عزت دے۔ بائبل مقدس کے اندر ساس اور بہو کی بڑی بہترین اور خوبصورت مثال ہے، کون سی؟ روت کی۔ اور میرا خیال ہے کہ بڑا ایک ایگزامپلری فیملی ہے، ساس اور بہو کے جو رشتے کی روت کی کتاب ہے،
یہ بہوؤں کو بھی لازمی پڑھنی چاہیے، ساس کو بھی لازمی پڑھنی چاہیے کہ وہ ساس اپنی بہو سے کتنا پیار کرتی تھی، وہ بہو اپنی ساس کی کتنی عزت کرتی تھی۔ پہلا ایک بہترین اصول یہ ہے کہ اپنے رشتوں کی، ناتوں کی، رشتہ داروں کی قدر اور ان کی ویلیو کریں۔ دوسری بات، جب خداوند یسوع مسیح بھی وہاں آ گئے، اس کے ساتھ اور شاگرد اور رسول بھی وہاں پر پہنچ گئے، فیملی کے اپنے لوگ بھی تھے، ایسے میں صرف گھر میں رکھ لینا کافی نہیں ہے۔ اگر رسپیکٹ نہیں ہے، احساس اور خیال نہیں ہے، صرف رکھ لینا کافی نہیں ہے۔ ایسا رکھا ہے اسی روٹی دے لے ہاں، ہور کی دئیے، ہور کی کریے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رکھ لینا، روٹی دے لینا یہ کافی ہے۔ اس سے بڑھ کر ان کے اندر یہ احساس تھا کہ یہ بیمار ہے اور اس کو تندرستی کی ضرورت ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے اندر احساس تھا، محبت تھی، اس لیے انہوں نے کیا کیا، فوری طور پر یسوع مسیح سے ریکویسٹ کی، عرض کی۔ لوکا کی انجیل کو پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے تو انہوں نے یسوع سے عرض کی، ریکویسٹ، درخواست۔ احساس، خدمت، محبت، ایک دوسرے کی فکر، یہ ہمارے خاندانوں کو اور مضبوط کرتی ہے۔ اگر ہم چھت کے نیچے رکھ لیں اور رکھ کے پھر وہ کریں کہ جو نہ کرنے والا کام ہے، اور صرف یہ سوچے کہ سر چھت پہلے بھی رکھا ہے تو روٹی بھی دین لے یہاں ہے نا، روٹی تو خدا دیتا ہے ہر کسی کو، کون سا انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے۔ یا ہم اپنے بڑے بزرگوں کو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے ساس کو یا سسر کو، مرد یا عورت دونوں ہی، اگر سوچتے ہیں کہ ہم ان کو روٹی دے رہے ہیں تو یہ کوئی بڑا احسان نہیں ہے، یہ کوئی بڑا کوئی مار کا نہیں ہم مار رہے، یہ فرض ہے ہمارا۔ اور پھر ضرورت ہے کہ جب وہ دکھ تکلیف میں ہوں تو ان کی دکھ تکلیف کو محسوس بھی کریں، ان کے دکھ تکلیف کو سمجھیں۔ پطرس اور اس کی فیملی وہ اس بزرگا کے دکھ تکلیف کو سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً جا کر یسوع مسیح کو ریکویسٹ کی کہ یہ بیمار ہے، اس کو بخار ہے، لہذا آپ اس کو شفا دیں۔ جب خداوند یسوع مسیح کو اس بات کا علم ہوا تو کہ وہ تو دلوں اور گردوں کی جانتا ہے، لیکن جب یہ فیملی اپنی پریئر ریکویسٹ لے کر یسوع کے پاس آ گئے تو یسوع اس بزرگا کے پاس چلے گئے، اور لکھا ہے کہ یسوع نے اس بخار کو جھڑکا اور اس بزرگا کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھنے میں مدد کی۔ یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹھنے میں اس کی مدد کی۔ بزرگ عورت ہے، اس کو بخار بھی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کیا کرتے ہیں، اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، اس بزرگا کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اس کو اٹھنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت اور خوبصورت اصول ہے، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کو اٹھنے میں، دوسروں کو اٹھانے میں اپنا ہاتھ بڑھانا۔ میں نے پچھلے دنوں ایک مثال سوشل میڈیا پر دیکھی، مجھے بڑی پسند آئی۔ وہ مسیحی شخص نہیں ہے لیکن اس کی مثال مجھے بڑی پسند آئی، شاید آپ میں سے بھی بہتوں نے دیکھی ہو۔ تو جو تو لوگ کرتے ہیں استعمال تو شاید انہوں نے دیکھی ہو، شاید سب نے نہیں دیکھی، لیکن چلے اب میں اس کو بتاتا ہوں تاکہ تھوڑا سا نا اور زیادہ اس کو سمجھ آ جائے۔ بشرا ذرا آپ ادھر ہیں۔ مثال جو اس شخص نے دی میں وہی کوشش کروں گا کہ وہی ہو، شاید وہ پورے طور پر میں وہ لفظ نہ بیان کر سکوں جو اس شخص نے اچھے طریقے سے بتائے۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی شخص ہمارے پاس ہے اور ہم اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اب تھوڑا تھوڑا نیچے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ،
انہوں نے کہا کہ جب ہم کسی کو بھی دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا زور لگتا ہے، اور جب زور لگتا ہے تو ہم خود بھی نیچے ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی کو دباتے ہیں تو ہم خود بھی کیا ہوتے ہیں؟ لیکن جب ہم فرض کریں یہ ایک شخص ہے بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس کو اٹھنے میں مدد کرتے ہیں تو ہمارا اپنا بھی، ہم خود بھی اوپر ہوتے ہیں۔ شکریہ، بیٹھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ہمیشہ دوسروں کو دبانے کی کوشش کریں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو دبا کر تو میں اونچا ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب ہم دوسروں کو دبائیں گے ہم خود بھی نیچے ہوں گے۔ اگر ہم دوسروں کو اٹھنے میں مدد کریں گے، ہم دوسروں کو اوپر لے کر آئیں گے، ہم خود بھی اوپر ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر ہم خود دوسروں کو عزت دیں گے ہماری عزت میں اور اضافہ ہوگا۔ آپ پریکٹس کر کے دیکھیں، آپ دوسروں کو عزت دے کر دیکھیں، خود بخود لوگ آپ کی عزت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ دوسروں کی عزت نہیں کریں گے لوگ آپ کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے اٹھنے میں مدد کی۔ ہم ابھی یہ ریسنٹلی نوجوان بچہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، میں نے یہ دیکھا ہے وہ لوگ بھی جو شاید مہینوں یا سالوں بعد ملتے ہوں، لوگ مردے کو کندھا دینا، اس کو سہارا دینا، موڈا دینا وہ ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، ایک طرح سے لوگ کوشش کرتے ہیں میری باری آ جائے میں میت کو موڈا دیا۔ مطلب زندہ کو ہم نہیں سہارا دینا چاہتے لیکن مرے ہوئے کو ہم لازمی سہارا دینا چاہتے ہیں۔ اگر ایک شخص مر جاتا ہے، رشتہ دار لڑتے ہیں، روٹی ساڑی بن دی ہے، وہ تو سانی بنانی ہے، سب بنانی ہے، ساڑی روٹی بن دی ہے نا۔ زندہ کی تو کوئی نہیں کہتا میڈیسن کی ساڑی بن دی ہے، یہ علاج اصا کرانا ہے، یہ ٹیسٹ اصا کرانا ہے، یہ دوائی اصا لے کے دینی ہے۔ مرے کی اسی روٹیاں سارے پکانے ہاں، زندہ نوں روٹی نہیں دے، مر جائے تو دیکھا چاڑ دینے اسی۔ مجھے یاد ہے کافی سال پہلے اٹک میں ایک ہماری بہت بڑی میٹنگ ہو رہی تھی اور بہت بڑا ایک بڑی پنچایت ٹائپ بیٹھی ہوئی تھی، ایک بڑا مسئلہ تھا اور مسئلہ تھا قبرستان کا۔ خیر وہ لمبی بات ہے لیکن مجھے آج بھی یاد ہے وہاں پر جو خدا کا خادم تھا اس نے کہا کہ تسی لڑن کیڑی گل تو ڈے ہو، قبرستان تو مردیاں تو لڑن ڈے ہو، جڑے زندے نے انہوں نے بھی فکر ہے جے۔ سارے چپ، کاش کے زندوں کی فکر ہو، تو مردیاں کی فکر پئی ہے، زندیاں کی کوئی فکر نہیں دے۔ ہم مردہ کو سہارا دینا چاہتے ہیں، میت کو کندھا دینا چاہتے ہیں، ہم کیوں نہیں زندہ کو سہارا دیتے؟ ہم کیوں نہیں جب کوئی زندہ ہے تو اس کو اٹھنے میں مدد کرتے؟ اور اس سے ہم ایک چیز اور یہ بھی سیکھتے ہیں، ہمارے بڑے بزرگ جو چلنے پھرنے سے ایک وقت میں محتاج ہو جاتے ہیں، وہ ان کو بوجھ نہ سمجھیں۔ یہ وہی ہیں جب ہم نہیں چل سکتے تھے تو یہ انگلی پکڑ کر ہمیں چلنا سکھاتے تھے۔ اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ جب وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں کہ وہ شاید اپنا آپ بھی نہیں سنبھال پاتے، تو کبھی بھی اپنے ان بزرگوں کو بوجھ نہ سمجھیں، کبھی بھی انہیں گھر کا کوئی فالتو فرد نہ سمجھیں، بلکہ اپنے بڑوں اور بزرگوں کی دل و جان سے خدمت اور عزت کریں۔ خوبصورت دستور ایک طریقہ جو اس فیملی کا نظر آتا ہے، لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح نے اس کو اٹھایا فوراً چنگی ہو گئی، فوراً ٹھیک ہو گئی، اور اٹھ کر کیا کرنے لگی؟ ان کی یسوع مسیح اور اس کے ساتھیوں کی خدمت کرنے لگی، بڑے چھوٹے سارے خدمت کے کام میں انوالو۔ کتنی زبردست بات ہے کہ جہاں پر خواہ بچے ہیں، خواہ بڑے ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں، وہ سب خدا کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔
وہ کسی نہ کسی طرح سے مسیح کی خدمت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ افسوس کہ بہت سارے مسیحی بزرگوں کا یہ حال ہے، چلو تسی جو میں گھر رہنا وا، گھر نہ کچھ ہو جائے، کوئی نہ کچھ گھر بھی ہونا چاہیے۔ شادی کے موقع پہ تو ہم کبھی نہیں سوچتے کہ کوئی نہ کچھ گھر بھی ہونا چاہیے، اس کہنے لاؤ تالا چلو سارے چلیے۔ کوئی اور موقع ہے ہم لگاتے ہیں تالا، اتوار کو ہمارے گھر کو خطرہ ہو جاتا ہے، ایک ادھا جی گھر رہنا چاہیے۔ اگر شادی کے 3 دن جانے پر گھر کو کچھ نہیں ہوتا تو 2 گھنٹے چرچ آنے میں بھی گھر کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ سب کا، چاہے بزرگ ہیں، جوان ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، یہ سب کا فرض ہے کہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں، اس کی پرستش کے ذریعہ سے اس کی خدمت کریں، خداوند کے گھر میں آنے کے وسیلہ سے اس کی خدمت کریں، کلیسیائی کاموں میں شامل ہو کر اس کی خدمت کریں۔ خدمت گزاری کے کام کے لیے کوئی عمر، کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہے کہ یہ بچہ تو یہ خدمت نہیں کر سکتا۔ شاید ایک بچہ چرچ میں آ کر کسی ایک چیز کو سیٹ کر دیتا ہے، وہ آتا ہے چرچ میں دیکھتا ہے کوئی ریپر پڑا ہوا ہے، اس سے پہلے عبادت ہوئی ہے، کوئی ٹافی کھا کے پھینک کے چلا گیا، وہ ایک بچہ ہے، وہ آ کے اٹھاتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ تو مضبوط مسیحی خاندان کے لیے ضروری ہے کہ خاندان کے سارے افراد، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح سے مسیح کی خدمت کریں۔ سب کی خدمتیں ایک طرح کی نہیں ہو سکتی، نہ ہی سارے ایک ہی خدمت کو کر سکتے ہیں۔ سو اپنی اپنی وسعت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق، اپنی اپنی توفیق کے مطابق مسیح کی خدمت میں ہمیں لگے رہنا ہے۔ یوں ہمارے خاندان مضبوط مسیحی خاندان بنیں گے جو دوسروں کے لیے مثال بنیں گے۔ جو 4 باتیں میں نے بتائی ہیں ان میں پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ رشتوں کی قدر کریں۔ شوہر اپنی بیوی کی فیملی کو، یعنی اس کے والدین کو، اس کے بہن بھائیوں کو عزت دے۔ اسی طرح بیوی کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فیملی کو، بہن بھائیوں کو، والدین کو، رشتہ داروں کو عزت دے۔ دوسری بات، احساس اور خیال اور ایک دوسرے کی فکر، یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ اور پھر تیسری چیز، ہم ایک دوسرے کو مدد کریں اٹھنے میں۔ اگر کوئی کسی چیز میں کمزور ہے، ہم اس کی مدد کریں تاکہ اس کمزوری پر غالب آ سکے۔ ہم اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی جو عمر کے اس حصے میں ہیں کہ اب شاید جسمانی طور پر وہ محتاج ہو گئے ہیں، ہم ان کی مدد کریں۔ جب ہم خود کریں گے، ہمارے بچے بھی اس چیز کو سیکھیں گے کہ ہم اپنے بزرگ کو پکڑ کر، اٹھا کر، کسی بھی طرح سے ہم اس کو غسل خانے تک لے گئے ہیں، یا اس کو کمرے میں بٹھا دیا، یا 4 پیسے اٹھنے میں مدد کر دی ہے، یا اگر ہم چھوٹا سا یہ کام کریں نا، ہمارا کوئی بزرگ ہے، اٹھا ہے، اس کا جوتا دور پڑا ہوا ہے، ہم پکڑ کے جوتا اس کے سامنے، ہمارے بچے اس چیز کو دیکھیں گے، سیکھیں گے۔ مطلب چھوٹے چھوٹے کاموں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ہم اپنی محبت، فکر اور احساس کا اظہار جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو اٹھنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، تاکہ کوئی گرا ہوا نہ رہ جائے، تاکہ کوئی نیچے نہ رہ جائے، تاکہ اگر کوئی کسی چیز میں کمزور ہے تو وہ اس کمزوری میں ہی نہ رہے، بلکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور پھر گھرانے کے سارے افراد کسی نہ کسی طریقے سے خداوند مسیح کی خدمت کریں۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ یوں ہمارے خاندان مضبوط مسیحی خاندان بنیں گے۔ یاد رکھیے گا، ابلیس ہمارے خاندانوں کے خلاف ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم مضبوط خاندان بنیں، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے خاندان میں توڑ پھوڑ لگی رہے، ڈسٹربنس چاہتا ہے۔
وہ چاہتا ہے کہ جو تعلق ہیں یہ کمزور ہی رہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو اور زیادہ بہتر کریں۔ خدا آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو کثرت کی برکت بخشے، آمین۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔